بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی بھی پڑھائی کرنے کو دل نہیں کرتا، یعنی ہمارا دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا۔ مطلب ایک عجیب سی بے چینی اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ جو بھائی میرے باہر کام کرتے ہیں ان کے لیے کہ جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو ان کو بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، گھر میں داخل ہونے کو دل نہیں کرتا۔ جو میری بہنیں ہیں گھروں میں رہتی ہیں وہ گھر میں اکتائی رہتی ہیں، بے چینی سی رہتی ہے۔ کسی رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں تو بھی جی نہیں کرتا ان سے ملنے کا، ان سے بات کرنے کا۔ تو ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن چیزوں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ جب کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو ایسے بندے کیا کریں، جبکہ دل تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ رابطہ تو اسی سے کیا جاتا ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ جب اللہ سے رابطہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے اگر آپ اللہ سے رابطہ کریں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو اللہ سے رابطہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ سب سے بڑی تعریف اس کی الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، دنیا والوں کا، آسمان والوں کا، فرشتوں کا، چرند پرند کا، دریاؤں کے اندر جو مخلوق ہے ان سب کا مالک۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان بھی اور رحیم بھی، دونوں صفات ہیں۔ رحمان رحم کرنے والا اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، حساب و کتاب کے دن کا مالک۔ اور پھر اللہ سے وعدہ بھی وہ بندہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن کو تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن پر اللہ کے انعامات ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، قہر نازل ہوا۔ وہ کون ہیں؟ وہ فرعون، شداد، ابی ابن حلف، ان سے بندہ پناہ مانگتا ہے۔ یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اور آخر میں کہتا ہے آمین، اے میرے اللہ جو کچھ میں نے کہا وہ قبول فرما۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے اللہ کی۔ یہ اتنی بڑی تعریف ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو شیطان بھی چیختا چلاتا ہوا اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا بھاگا کہ اے اللہ تو نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو اتنی بڑی دولت عطا کر دی۔ اب دیکھیں ہم نماز میں بھی اسی طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں، چاہے ہم فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، جو بھی نماز پڑھیں اس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف ہر نماز میں بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر ہر نماز پوری نہیں ہوتی، ہر نماز ادھوری ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پورا قرآن پاک بند ہے۔ جو کچھ بھی قرآن پاک میں ہے اس کا ایک پورا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں ہے۔
اب نماز میں ہم سارا قرآن پاک تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے حکم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور یہ سمجھ لو کہ پورا قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا، یعنی پورا قرآن پاک آپ کے ذہن میں آ گیا۔ ابھی میں نے اس کی تعریف بہت ہی مختصر سی کی ہے، کیونکہ اس کی کوئی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، زندگیاں گزر جائیں، گھنٹوں گزر جائیں، اس کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، نماز میں، قرآن پاک میں، یا کسی بھی کام میں آپ کا جب دل نہیں لگتا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سارا دن میں کسی بھی ایک وقت میں آپ نے اول و آخر درود ابراہیم، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ آپ جتنی آپ کو توفیق ہو، آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے آپ وہ پڑھیں۔ اس کے بعد 41 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر آپ نے اپنے دل پر پھونکنا ہے، یا آپ پانی کے گلاس پہ پانی اس پہ پھونک مار کے وہ پی لیں، دم کر لیں، یا اپنے دل پر دم کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے جو یہ خود نہیں کر سکتا، تو اس کے مطلب ماں کر لے، بہن کر لے، بھائی کر لے، کوئی بھی گھر میں جو بھی بڑا ہے وہ یہ عمل کر کے اس کے اوپر دم کر دے، یا پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ شیطان ذلیل و خوار ہو کر بھاگے گا۔ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ شیطان ایسا کرتا ہے۔ تو نماز میں دل نہیں لگتا کیونکہ شیطان ایسا چاہتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ شیطان ایسا چاہتا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ شیطان ذلیل و خوار ہو کر بھاگے گا۔ دوبارہ وہی بات کروں گی کہ وظیفہ کوئی بھی ہو، جب تک آپ پورے یقین سے وہ وظیفہ نہیں کریں گے، وہ وظیفہ عمل نہیں کرے گا۔ آپ نے پورے یقین کامل سے اپنے رب پر بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کو ہم سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، اور یہ کہانی ہے ایک شیخ صاحب کی۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے آفس میں کام کرتے تھے۔ دن کچھ یوں پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو وہ پسند آ گئے، اور یوں ہی ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر بہت مہربان تھی۔ شیخ صاحب کے دن بدلتے گئے اور دن بدن وہ ترقی کرتے گئے، ایک دکان سے ایک فیکٹری پر آ گئے، اور اسی طرح ان کی دن بدن وہ ترقی کرتے گئے، اور ان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا، اور انہوں نے لاہور کے ایک بہت ہی اچھے علاقے میں 2 کنال کی کوٹھی لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنے گھر ملازمت پر رکھ لیا۔ شیخ صاحب نے اسے 1500 ماہوار میں اپنے گھر میں ملازم رکھا۔ سلطان ایک انتہائی شریف، دیندار اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ نہ کبھی کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کوئی شکایت۔ وہ ہر وقت اپنے حال میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن شیخ صاحب گھر واپس آئے تو سلطان پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اللہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ پانی والا پائپ گر گیا، اور وہ سارا پانی شیخ صاحب کے کپڑوں پر گرا۔ شیخ صاحب کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے، اور سلطان ان کے پیروں میں گر گیا، معافیاں مانگنے لگا کہ شیخ صاحب مجھے معاف کر دے، انجانے میں یہ غلطی ہوگی، آئندہ ایسی نہیں ہوگی۔ مگر شیخ صاحب کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ شیخ صاحب نے غصے میں اسی وقت سلطان کو نوکری سے نکال دیا، اور اس سے کہا کہ گھر سے چلے جاؤ۔ اس کا سارا سامان باہر پھینک دیا۔ وہ بیچارہ اپنا سارا سامان اٹھائے باہر دروازے پر بیٹھ گیا کہ شاید شیخ صاحب شام تک ان کا غصہ ختم ہو جائے اور وہ مجھے واپس بلا لیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ شیخ صاحب نے جب شام کو اس کو دروازے کے پاس بیٹھا دیکھا تو اور غصے میں آئے، اور گارڈ کو بلا کر کہا کہ اسے دھکے مار کر باہر نکالو، یہ دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آئے۔
صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، اب رب جانے کہ وہ کہاں گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیخ صاحب کے کاروبار میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا۔ کاروبار میں ترقی کی راہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ شیخ صاحب کی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، کافی مزدور بھی جل گئے اس میں، اور وہ فیکٹری بالکل جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو اپنا سب کچھ بیچ کر وہ ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شیخ صاحب کا بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایک روز اپنے دوستوں کے ساتھ سیر پر گیا، واپسی میں ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ شیخ صاحب کی کمر مکمل ٹوٹ گئی، وہ بالکل زندگی سے مایوس ہو گئے۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں ہی بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا بہت پرانا جاننے والا دوست ان سے ملنے آیا تو ان کے حالات دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، بہت ہی رنجیدہ ہوا، اور اس نے شیخ صاحب سے کہا کہ ایک بہت ہی بڑے ولی اللہ کے بندے داتا صاحب کے قریب ایک مکان میں ان کا چند دنوں کا قیام ہے، اگر ہو سکے تو ان سے مل لیں، اگر ان سے دعا کروا لیں تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، وہ گئے اس بزرگ کے پاس اور انہیں سارا معاملہ بتایا۔ وہ بزرگ کچھ دیر آنکھیں بند کر کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے اور پھر آنکھیں کھولی اور شیخ صاحب سے کہا کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی انسان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے اسی گناہ میں تمہاری پکڑ کی ہے۔ اب یہ تم سوچو کہ تم نے کس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر سوچ میں پڑے اور ان کو اچانک سلطان یاد آ گیا اور وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے۔ شیخ صاحب اس بزرگ کے پیروں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے اور انہیں سلطان والا سارا واقعہ سنایا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ وہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ پروردگار کے نزدیک ہم سب میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو تمہیں اس وسیلے سے بطور معاوضہ مل رہا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 روپے دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ 1500 روک لیے تو اللہ پاک نے تمہارے وہ معاوضہ روک لیا۔ اب جاؤ اور جا کر سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے تمہیں معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی، وہ اپنا سر پیٹتا ہوا واپس گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ کہیں سے سلطان کا پتہ مل جائے، کوئی شناختی کارڈ، کوئی ایسا پتہ اس کا جو جا کر وہ سلطان کو ڈھونڈ سکے۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو شیخ صاحب دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے چکوال جانے والی بس میں جا بیٹھے، لیکن سلطان نہ ملا۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا، ہر جگہ تلاش کیا، اللہ جانے وہ کہاں چلا گیا، لیکن شیخ صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چھوٹے بیٹے نے جب باپ کو وہاں نہ پایا تو وہ سمجھ گیا کہ باپ کہاں گیا ہوگا۔ وہ باپ کو ڈھونڈنے اس کے پیچھے چکوال گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا اپنے سر میں ہاک ڈال رہا ہے اور زور زور سے چیخ رہا ہے، سلطان تم کہاں ہو؟ بیٹا باپ کی یہ حالت دیکھ کر خود رونے لگا اور روتا ہوا باپ کو لے کر ساتھ گھر آیا۔ چند دنوں کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن سلطان نہ ملا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو اتنی تکلیف، اتنا دکھ مت دو، کیا پتہ آپ کی اس ایک حرکت سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ کو یہ کتنی ناپسند گزرتی ہے یہ بات۔ امید ہے کہ اس کہانی سے آپ کو ایک بہت ہی اچھا سبق ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔